عموماً اس کے آگے جو ہے 4 اللہ تعالیٰ نے صفات جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی بیان کی ہے. ایک تو یہ کہا کہ وہ قوت والے ہیں، دوسرا یہ کہا کہ عرش پہ بہت زیادہ جو ہے بلند مرتبہ ہے، تیسرا جو ہے کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، چوتھا ہے کہ وہ امین ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی صفات کو ان پرٹیکولر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں؟ یہ چاروں صفات ایسی ہیں جو وحی کے نازل ہونے اور اس کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ قریش مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ کچھ جنات آسمان پر بلندیوں پر ہوتے ہیں، جب کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو فرشتے سے وحی کے کچھ الفاظ یا کچھ باتیں وہ ان سے اخذ کر لیتے ہیں یا چرا لیتے ہیں، اور اسی بات کی جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ تردید کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس فرشتے کے ذریعے یہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اتاری جا رہی ہے، وہ اتنا قوت والا ہے، اتنا طاقت والا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ اتنے بلند مرتبے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کا حکم جو ہے مانا جاتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تمام فرشتوں کے سردار ہے وہ. اور سمع امین، سمع کا لفظ آتا ہے وہ زور دینے کے لیے آتا ہے کہ آگے کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے اس کے اوپر بہت زور ہے کہ وہ بہت زیادہ امانت دار ہے. تو آپ ان چاروں صفات کو ملا کر ایک ایسے ہستی کا وجود تصور کریں جو بہت طاقتور ہے، جو بہت امین اور امانت دار ہے. کسی جن کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو وحی لے کر آ رہا ہے اس وحی کے اندر کوئی جن خلط ملط کر دے قبل اس سے کہ وہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. مطلب اس میں دونوں طرح کے تھریٹس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایڈریس کیا ہے جی. کہ کوئی باہر سے انفلوئنس اگر کرنا چاہے تو جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ طاقتور ہیں جی. کوئی ان پہ حکم چلانا جائے تو یہ تو پاسبل نہیں، وہ ان کا حکم چلتا ہے جی. اور آخر میں یہ چیز ہے کہ کیا وہ اپنی طرف سے کوئی کر لے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ جو ہے امین ہے. تو ایکسٹرنل تھریٹس اینڈ انٹرنل تھریٹس دونوں طریقے سے یہ جو قرآن کا میسج ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پوری طریقے سے سیکیورڈ ہے.